بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا میں آج بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں، اور یہ بات بے شمار لوگ جانتے ہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ تو کوئی شہزادی تھیں، نہ کوئی ملکہ تھیں، اور نہ وہ خوبصورت تھیں، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ خوبصورتی کے لحاظ سے رنگ کی کالی تھیں، حسب و نسب کے لحاظ سے باندی تھیں، وہ بانجھ تھیں، یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ وہ کہتے نہیں، تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ جب وہ کہتے اجازت ہے تو مصلے پر کھڑی ہو جاتی اور رات گیر دیر تک مصلے پر کھڑی رہتیں اور عبادت الہی میں مشغول رہتیں۔ آپ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ حسن بصری جو کہ بصرہ کے مسلمانوں کے سب سے بڑے امام تھے، ان کو آپ کی عبادت گزاری اور تقویٰ کے حوالے سے بہت سی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ جب حسن بصری نے دیکھا کہ آپ انتہائی عبادت گزار اور نیک دل خاتون ہیں، تو خود ہی اپنی شادی کا پیغام لے کر آپ کے پاس تشریف لے آئے اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے، حالانکہ حسن بصری یہ بات جانتے تھے کہ رابعہ بصری بانجھ ہیں، وہ اولاد کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو صرف ایک لالچ تھا کہ رابعہ بصری اپنے تقویٰ اور عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ کے ہاں جس مقام پر پہنچ چکی ہیں، اگر میری ان سے شادی ہو جائے تو شاید ان کے طفیل میری بھی بخشش ہو جائے۔ لہٰذا یہ سوچ لے کر آپ نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ تو اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے چند سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پوچھے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ بتائیں میں جنت میں جاؤں گی کہ دوزخ میں؟ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بتانا ممکن نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال پوچھا کہ بتائیے میرے نامہ اعمال قیامت کے دن مجھے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے کہ الٹے ہاتھ میں؟ جناب حسن بصری نے فرمایا کہ یہ بھی بتانا میرے لیے ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال کیا کہ اب بتائیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کچھ کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معذرت خواہ لہجے میں، میرے لیے یہ بھی بتانا ناممکن ہے۔ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے پل صراط سے بہت سے لوگ گزر جائیں گے اور بہت سے لوگ نیچے گر جائیں گے، کیا میں پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں گی؟ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا کہ میرے لیے یہ بتانا کہ پل صراط پر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی بتانا ممکن نہیں، کیونکہ ان تمام سوالات کے جوابات کا علم صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ تو اس پر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں اور نہ ہی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور مجھے ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے دیں، کیونکہ میرے پاس شادی کے لیے اب وقت نہیں ہے۔